نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا. کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا. کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کبھی نہیں سوچا تھا نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیمینار سے خطاب. کہا کہ سمجھتے تھے کہ وقت آنے پر جو میرٹ پر آئے گا اسے آرمی چیف بنا دیں گے. انہیں اپنا آرمی چیف رکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی چوری نہیں بچانی. نیوٹرلز کو سمجھایا تھا کہ سازش روکیں ورنہ معاشی عدم استحکام ہوگا. انہوں نے آ کر وہی کچھ کیا جس کا اندازہ تھا. 1 سال پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سازش شروع ہو گئی ہے. عمران خان نیند میں بھی نیوٹرل کا راگ الاپا کرے گا. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا طنز. کہتی ہیں یہ بڑبڑایا کرے گا. شہباز شریف نے سفیر کو کیک کھلایا. شہباز شریف نے شیروانی پہن لی. شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا. خرم دستگیر نے یہ کہہ دیا امریکہ نے سازش کر دی، دھاندلی ہو گئی. مزید لکھا عمران خان کی ذہنی حالت پر ترس آنے لگا ہے. نیب کیسز پر ریمانڈ 90 سے 14 دن کرنے کا فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا. جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ان کے فرنٹ مین نکل آتے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ نیب قانون کے باوجود سابق حکومت نے 3.5 سال میں کیا ثابت کیا؟ عمران خان اداروں کا غلط استعمال کرتے رہے. انتقام کا ایجنڈا لے کر احتساب عدالتوں میں ریٹائرڈ جج لگانے کا قانون بنایا. خرم دستگیر کی باتیں کرنے والے بتائیں امریکی سازش کا بیانیہ کہاں گیا؟ کڑی شرائط کے بعد پاکستان اور IMF کا معاہدہ اعلامیہ جلد جاری ہوگا. سخت ترین شرائط پر $1 ارب نئے پیکج کے تحت فوری ملیں گے. پچھلی حکومت کا پیکج بھی جاری. مجموعی طور پر $3 سے $4 ارب آئیں گے. حکومت کا معاہدے کے تحت فائنانس بل کے ذریعے بھاری ٹیکسز لگانے کا فیصلہ. 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس دینا پڑے گا. پیٹرولیم لیوی 30 سے بڑھا کر 50 روپے لیٹر کی جائے گی. ٹیکسوں کی مد میں مزید 445 ارب جمع ہوں گے. 292 ارب اضافی GST اور 55 ارب اضافی انکم ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا. سالانہ 15 کروڑ آمدن پر 1%، 30 کروڑ تک 2%، اس سے اوپر آمدن پر 4% اضافی سپر ٹیکس لگے گا. بجٹ حجم 9,500 ارب سے بڑھا کر 9,900 ارب ہوگا. پاکستان کی معیشت کے متعلق مزید اچھی خبر. IMF کے بعد چین کا پیکج بھی آ گیا. چین کے کنسورشیم کے پاکستان کے ساتھ $2.3 ارب کے پیکج پر دستخط. قرض کی یہ رقم 2 دنوں میں پاکستان کو موصول ہو جائے گی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان چینی حکومت کا شکر گزار ہے. مفتاح اسماعیل کو IMF بیل آؤٹ پیکج میں 1 سال کی توسیع اور فنڈز میں اضافے کی بھی امید. حکومت نے IMF سے 50% لیوی ٹیکس کا وعدہ کیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں حکومت نے 6 ہفتے بعد ہی منی بجٹ دے دیا. یہ معیشت اور مہنگائی کو ٹھیک کرنے نہیں اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں. حماد اظہر نے کہا حکومت بدلنے کے بعد ہر شعبے میں تنزلی آئی. کئی ملکوں میں حکومتی تبدیلیاں عارضی ثابت ہوئیں. اسد عمر بولے کہ طاقت کے استعمال سے منہ بند کر سکتے ہیں، ملک نہیں چلا سکتے. ابھی GST نہیں لگائیں گے، صاحب ثروت لوگوں پر اضافی ٹیکس لگایا جائے گا. IMF کو منا لیا. وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو. کہا کہ IMF نہ بھی کہتا تو سبسڈی ختم کرنا تھی. پچھلی حکومت نے IMF سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. پیٹرولیم قیمتیں نہ بڑھانے سے پروگرام معطل ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 نئے معاونین خصوصی تعینات کر دیے. اویس نورانی، محمد جہازیب خان اور ظفر الدین محمود شامل. نوٹیفیکیشن جاری. تینوں معاونین کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا.
पंजाब का 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। अमन और अमान और पुलिस के लिए 1 खरब 49 अरब, तालीम के लिए 81 अरब 50 करोड़ मंजूर किए गए। आवाम को सब्सिडी देने के लिए 42 अरब 63 करोड़ रुपए रखे गए। ऐवान इकबाल में पैनल ऑफ चेयर के रुकन ताहिर खलील सिंधु की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना उवैस लगारी ने बजट पर बहस समेट ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक हुए। इटली के मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल गोइसेपे का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी पेशावराना अमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। दिफाई पैदावारी शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल गोइसेपे का इंसदाद दहशत गर्दी की जंग में लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पंजाब और सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर मिल गए। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक पहली कामयाबी सिंध के ज़िला टंडू अलायार में मिली, जहां से योमिया 1400 बैरल तेल और 50 लाख मकब फीट गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। पंजाब में कैलरिशम ब्लॉक पर गैस दरियाफ्त हुई। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान तुर्की पहुंच गए। अंकारा में सदर उर्दवान ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर उर्दवान ने अपनी काबीना के अरकान का मोहम्मद बिन सलमान से तारुफ कराया। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद नवाज, यासिर शाह और सलमान आगा की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सरफराज अहमद भी टीम में बरकरार। बाबर आजम कप्तान होंगे। पाक श्रीलंका 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट कोलंबो में 24 जुलाई से शुरू होगा। और सराय यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऊंट मेला सजाया गया। ऊंटों के वजन और खूबसूरती का मुकाबला भी हुआ। 35 मन से जायद वजनी ऊंट शेर दिल ने मैदान फाड़ लिया। दूसरी पोजीशन 1361 किलो वजनी नवाब शाह, तीसरी पोजीशन 1280 किलो वजनी शेरू ने हासिल की।